السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زرد موسم، جو کہ تری ہے راحت جبین کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 26۔ مومو بی بی، یہ تو موبائل کا کارڈ ہے۔ شادان نے کارڈ اس کے سامنے کیا تو بری طرح جھنجھلائی۔ میرے پاس موبائل دیکھا ہے تم نے جو میری ناک میں کارڈ دے رہی ہو؟ وہ میں تو ابھی نمبر بھی نہیں رگڑے تو پاس کتاب میں گم جو ہنس دی۔ بابر بھائی کا گر گیا ہوگا، ان کے کمرے میں رکھاؤ۔ پھر مومل سے پوچھنے لگی، تم کیوں غصہ ہو رہی؟ وہ کیا بتاتی؟ اس دن غیر ارادی طور پر کارڈ اٹھا تو لیا، بعد میں دیکھا تو یاد آیا کہ بابر کی سم کا ہے۔ اس نے کارڈ باہر پھینک دیا جو شاداں دوبارہ اٹھا لائی تھی۔ ایمن اپنا موبائل لے گئی تھی۔ جو کو یاد آیا، ظاہر ہے ہمارے لیے تو چھوڑنے سے رہی۔ ہری مرچیں کیوں چبا رہی ہو؟ تم نے ایمن کو دیکھا ہے؟ کیسی ٹور ہے اس کی؟ تم ابھی تک وہیں ہو؟ وہ کسی بھی طرح گھاٹے میں نہیں رہی۔ تو تمہیں کیا مسئلہ ہے جو؟ ان سے کچھ دور بیٹھی مہرالنساء نے ان کی باتیں سنی اور سوچ میں ڈوب گئی۔ واقعی ایمن گھاٹے میں نہیں رہی، ایسے رشتے تو نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ خیال رکھنے والا شوہر، پیسہ، آزادی۔ اب ایمن کو خود ان سب کی قدر نہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ سسرال کا بھی کوئی جھنجٹ نہیں۔ ایسا ہیرا دوسری لڑکیوں کے لیے کہاں سے ڈھونڈے گا وقار الحسن؟ امی، ایمن کو فون کر کے کہہ دیں تیار رہے، میں آدھے گھنٹے میں اس کے پاس آ رہا ہوں۔ کیوں؟ طارق بھائی کا فون تھا کہ ایمن کو ساتھ لے جا کر اس کا اکاؤنٹ کھلوا دو۔ کرتی ہوں۔ جب ان کا فون گیا تو ایمن خاصا حیران ہوئی تھی۔ خیریت؟ مہرالنساء نے پیغام دیا۔ ٹھیک ہے، ایمن نے کہا اور مزید کوئی بات سنے بغیر فون رکھ دیا اور چاچی جی کو دیکھنے لگی جو بولائی پورے گھر میں پھرتی تھی۔ توبہ، ایسے بڑے گھر اور ایسی خاموشی، نہ کوئی کام نہ کاج، بیٹھے رہو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے۔ اتنا بڑا گھر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ خود دو جی، باقی تو سارے نوکر۔ اس سے اچھا تو گاؤں میں ہی گھر ہے، کسی ہمسائے کو آواز تو دے سکتے ہیں۔ پھر یہ کڑی، نہ کوئی بول نہ کوئی بلاڑا، ٹی وی ہی دیکھ لیا کرے اور اخبار پڑھ لیا کرے۔ کبھی جو میرے ساتھ کوئی بات کی ہو؟ اب کہاں سے لاؤں جسے بیٹھ کر کھودتی رہے؟ ایمن زیر لب بڑبڑاتی تیار ہونے چلی گئی تھی۔ لے دیکھ کر جس کے سر پر سوار وہ سارا دن اپنے گاؤں کی باتیں کرتی رہتی، اب بھی اسی نے تسلی دی تھی۔ طارق تو ایسا نہیں، ہر کسی کو ہنس کر بلاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے، کہتا ہے چاچی پیسہ آ جانے سے اصل تو نہیں بدل جاتا۔ میرے پتر کی تو کیا ہی بات ہے، ہیرا ہے ہیرا۔ اپنے دکھ سکھ کہہ رہی تھی جب ایمان تیار ہو کر آ گئی۔ میں بابر بھائی کے ساتھ بینک جا رہی ہوں۔ تمہارا بھائی آ رہا ہے؟ اسے بٹھاؤ، کوئی چائے پانی۔ چاچی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شکر تھا کہ یہ نہیں کہہ دیا کہ روڑی کا کیا کام۔ کوئی ضرورت نہیں۔ وہ باہر آ گئی۔ بابر گاڑی لایا تھا؟ آئی ڈی کارڈ لے لیا ہے؟ بابر نے پوچھا تو ایمن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بابر کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ ایک تناؤ سا تھا جو اب تک ان کے درمیان تھا۔ رسمی کارروائی کے بعد اس کا اکاؤنٹ کھل گیا تھا، ڈرافٹ بھی جمع کروا دیا گیا۔ ایمن کے نام اس کے پاس آیا تھا اور ایمن یکسر لا علم تھی۔ ہر مہینے گھر کے اخراجات کے لیے جتنی رقم کی ضرورت ہو چیک سائن کر دیا کرنا، میں کیش کروا دیا کروں گا۔ بینک سے نکلتے ہوئے بابر نے کہا، پھر کچھ مزید اضافہ کیا تھا۔ طارق بھائی کی امانت ہے، سوچ سمجھ کر خرچ کرنا۔ آپ کو زحمت کی ضرورت نہیں، میں خود ہی کیش کروا لیا کروں گی۔ طارق بھائی نے میرے ذمے لگائی ہے، بابر نے گلاسز لگاتے ہوئے جتایا، گویا طارق کے جانے کے بعد بھی وہ آزاد نہیں۔ اس نے جھنجھلا کر رخ بدل لیا تھا۔ سغرا نے اسے پہلے کبھی نہ بلایا تھا۔ ایمان نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ کر کندھے دبانے لگی۔ ایمن کو احساس ہوا کہ اس کا سارا بدن ٹوٹ رہا ہے اور یہ بخار اس پہ ایسی کیفیت بہت دنوں سے غالب تھی، نہ پہننے اوڑھنے کو دل کرتا نہ کھانے پینے کو۔ طارق کو گئے مہینے سے اوپر ہو گیا تھا۔ ہر روز رات کو فون کرتا، اپنی بیتابیوں کے قصے سناتا، دل نہ لگنے کا بتاتا۔ وہ ہوں ہاں کرتی سنتی جاتی، جواب میں کبھی نہ کہا کہ وہ بھی اسے یاد کرتی ہے، یاد کرتی تو بتاتی۔ وہ تو گویا کسی قید سے آزاد ہوئی تھی۔ ان تکلیف دہ راتوں کا خاتمہ اس کے لیے کتنا خوش کن تھا جو اس نے اس کے سنگ بتائی تھی۔ وہ زیادہ دیر نہیں رک سکتی تھی، انہیں جانا تو وہ چلی گئی تھی۔ اب اس کی تنہائی، وہ خوش تھی۔ اس کے ٹوٹتے بدن کو آرام آنے لگا تھا۔ اتنی اداس نہ رہا کرو۔
میں کہاں اداس ہوں، وہ ہنسی۔ اتنی سونی صورت ہے، پہنو اوڑھو تیار ہو کر رہا کرو۔ کس کے لیے؟ ہاں، اپنا خاوند گھر نہ ہو تو بیوی کس کے لیے سنبھلے؟ خاوند، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، مگر سغرا نے سن لیا تھا، تبھی چاپلوسانہ لہجے میں بولی، کبھی کبھی سوچتی ہوں، برا نہ ماننا، تم میری بیٹی جیسی ہو۔ تمہارے باپ نے کیا دیکھا تھا اس میں؟ کہاں تم کچی کلیوں جیسی، کہاں وہ؟ کیا صرف پیسہ دیکھ کر؟ بس کرو سغرا، یہ میری سیاہ بختی تھی۔ ایمن نے آہ بھری۔ پھر تم نے رجو کے ساتھ کہاں تمہاری بیٹی، کہاں وہ بڈھا؟ اس میں میرا کیا قصور؟ سب حمید کی کارستانی ہے، میری کہاں سنتا تھا؟ وہ جلدی سے بولی، رجو کہاں ہے؟ صبح سے نظر نہیں آئی۔ لے گیا وہ خبیث، بیچاری۔ بس پتر، ہم عورتوں کی ڈور تو دوسروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بے زبان گاں کی طرح۔ بان تو بن جائے۔ سغرا نے آہ بھری۔ اس نے کچھ ایسے لہجے میں ساری باتیں کی کہ وہ اس کا دکھ سمجھ سکتی تھی۔ دونوں بہت دیر تک باتیں کرتی رہیں۔ بیٹی، طبیعت ٹھیک نہیں تو کوئی دوا ہی لے لو۔ کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ جوس لاؤں؟ نہیں، یہ ساتھ والوں کی لڑکی لیڈی ڈاکٹر ہے، اسی کو چیک کروا لو، اس کا کلینک بھی قریب ہے، گولی دینے کی فیس بھی ہزاروں میں لیتی۔ دیکھوں گی، ایمن نے بیزاری سے ٹالا۔ وہ ابھی تک یہاں کسی سے واقف نہیں تھی۔ طبیعت پر یوں کسل مندی چھائی رہتی کہ کہیں نکلنے کو دل نہ کرتا۔ رات کو طارق کا فون آ گیا۔ اس فلیٹ کو دیکھ کر دل خراب ہوتا جو تمہارے ڈیڈی نے تمہارے لیے پسند کیا تھا، وہاں کسی اور کو لے آئیں۔ ایمن نے چھوٹتے ہی کہا، اجازت دیتی ہو؟ وہ شوق ہوا، بخوشی۔ بڑا دل گردہ ہے، آزما لو، ایمن نے چیلنج کیا۔ ارے اب کیا آزمانا؟ مجھے تو ایک پری نے باندھ رکھا ہے۔ پری نے باندھ رکھا ہے یا دیو نے پری کو قید کر رکھا ہے؟ تم اسے قید سمجھتی ہو؟ طارق کو دکھ ہوا۔ اپنا خیال رکھنا۔ اس نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ سغرت کی چھوٹی بیٹی اسے دوبارہ ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی۔ ایمن نے 2 بار انکار کر دیا تھا۔ 10 بجے پھر آئی۔ طبیعت زیادہ خراب ہے؟ ایمن نے اس کی باتوں سے خوش ہو کر 500 کا نوٹ اسے دے دیا تھا۔ سو آج زبان کچھ زیادہ ہی مٹھاس دکھا رہی تھی۔ بس اٹھا نہیں جا رہا، چکر پر چکر آ رہے ہیں، ایمن نقاہت کے ساتھ بولی۔ اسے پہلے تو کچھ شک تھا، الٹے قدموں ساتھ والی کے گھر گئی تھی۔ ڈاکٹر مریم شام کو ہی کلینک کھولتی تھی، سو اس وقت گھر میں تھی۔ سغرا کی منت ضمانت پر آ گئی تھی۔ چیک اپ کے بعد اس نے اس سے پوچھا تھا، آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ باہر ہوتے ہیں، ایمن نے بتایا۔ گھر میں کوئی اور نہیں ہے؟ خیریت تو ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ سغرا نے متجسس انداز میں پوچھا۔ ہاں خیریت ہے، بلکہ خوشخبری ہے، شی از پریگننٹ، ڈاکٹر مریم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ایمن کا دماغ وقت سے اڑ گیا۔ وہ ڈاکٹر کی شکل دیکھنے لگی۔ وہ بے بسی کے عالم میں اس کی شکل دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر کی نصیحتیں اس کی باتیں سماعتیں سننے سے قاصر تھیں۔ ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں، کلینک پر آ جائیں تو کچھ ٹیسٹ وغیرہ۔ ایمن کا جی چاہا اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دے۔ اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں مسکرائی تھی۔ گھبرا کیوں رہی ہیں؟ پہلی بار ہے جی، اسی لیے۔ پھر پاس کوئی بھی نہیں، نہ ماں نہ خاوند۔ سغرا مدد کو آگے بڑھی۔ تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ پہلی خوشی کے چکر میں سب بھاگے آئیں گے۔ شکریہ ڈاکٹر، خوش حلق کے ساتھ ایمن نے بامشکل کہا۔ سغرا ڈاکٹر کو چھوڑنے باہر چلی گئی۔ ایمن نے تھک کر تکیے پر سر ڈال دیا تھا۔ وجود میں بے تحاشا تھکن در آئی تھی۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی، پھر بے تحاشا سناٹے کے احساس کے ساتھ گھبرا کر آنکھیں کھول دی تھی۔ سغرا چلی آئی۔ رب سونے نے تیری تنہائی دور کرنے کا سامان کر دیا، اللہ زندگی کرے تمہاری بھی اور آنے والے کی۔ چلی جاؤ سغرا، ایمن نے بیزاری سے ڈانٹا۔ صاحب آئیں گے تو کیسے خوش ہوں گے، اور ان کی چاچی؟ وہ ایک دم بھڑکی تھی۔ سغرا نے تعجب سے اسے دیکھا تو ذرا سنبھلی۔ اس نے قدر نرمی سے کہا اور لیٹ کر دوبارہ بازو آنکھوں پر رکھ لیے تھے۔ اس سے قبل کہ سغرا کمرے سے نکل جاتی، اس نے بغیر بازو ہٹائے سغرا کو پکارا تھا۔ وہ رک گئی۔ ابھی کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، صاحب کو بھی؟ مجھے بتانا ہوا تو خود بتا دوں گی، تم زبان بند رکھنا، ایمن نے قدر سختی سے کہا تو وہ باہر نکل گئی تھی۔ ایمن کے اندر جوار بھاٹے اٹھ رہے تھے۔ مومو لال بھبو کا چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ کچن سے کٹر پٹر اور بڑبڑانے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ اس نے درزیدہ نظروں سے مومو کو دیکھا۔ وہ مسلسل نچلا لب چبا رہی تھی۔ ابھی جو کچھ مہرالنساء نے کہا تھا، جوجو کا خیال تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے گی، مگر وہ چپ تھی۔ مومو، جوجو نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ مومو نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں،
جو دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ مومو کی وجہ سے وہ اپنی شاندار کامیابی پر دل کھول کر خوش بھی نہ ہو پا رہی تھی۔ تم نے ذرا بھی محنت کی ہوتی تو… چپ کر جاؤ، مومو نے ڈپٹا۔ ممی نے تمہیں غلط نہیں ڈانٹا، تم ہمیشہ اچھی اسٹوڈنٹ رہی ہو، میٹرک میں کتنے اچھے نمبر لیے تھے۔ جب سے وہ نائن تمہاری دوست بنی تب سے تمہاری توجہ… زبان بند رکھو۔ مومو نے ایک نظر کچن کی سمت ڈالی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب مہر النساء دوبارہ سے شروع ہو جائیں۔ وہ پہلے ہی اسے کافی جھاڑ چکی تھیں۔ آج ہی ان کا رزلٹ آیا تھا۔ جو کے اچھے نمبروں کے سامنے مومو کا صرف پاس ہونا، وہ بھی معمولی نمبروں کے ساتھ، مہر النساء کو ہضم نہ ہو رہا تھا۔ اب تمہارا BSc میں ایڈمیشن نہیں ہو سکے گا۔ جو اپنی خوشی کے بجائے اس کے لیے غمگین تھی۔ کوئی بات نہیں، میں سمپل BA کر لوں گی۔ کوئی ضرورت نہیں۔ مہر النساء کچن سے نکلی اور مومو کو بری طرح گھورا۔ تم دوبارہ پیپر دو گی۔ مومو کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ سنا تم نے، گھر بیٹھ کر تیاری کرو اور دوبارہ ایگزام دو۔ اگرچہ مجھے یقین ہے کہ تم دوبارہ بھی یہی نتیجہ لاؤ گی۔ وہ لوگ اور ہوتے ہیں جو زندگی میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ تم جیسی لڑکیاں جو کالج کی دیواریں پلانگتی پکڑی جائیں، وہ کیا خاک کچھ کریں گی؟ اوپر سے تمہاری بیہودہ سہیلیاں، عاشقی کے قصے سنانے سے فرصت نہیں، واہیات شاعری، بیہودہ کتابیں، اوپر سے تم جیسی سوچ رکھنے والی لڑکیاں۔ ممی خدا کے لیے بس کریں۔ جو نے ایک دم اٹھ کر ان کا بازو تھام لیا تھا۔ مومو تیزی سے اپنے کمرے میں جا گھسی۔ آنکھ لگا دوں گی اس کے سارے رسالوں اور ڈائریوں کو۔ وہ غیظ اور غضب سے پکار رہی تھی۔ ممی بیٹھ جائیں۔ جو نے انہیں بازو سے تھام کر کرسی پر بٹھایا۔ اب بس کر دیں، آپ پہلے ہی اسے بہت ڈانٹ چکی ہیں، طبیعت خراب کر لیں گی۔ میں کیا کروں جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایک یہی فخر تو میری ذات کے پاس تھا کہ بچے اتنے ذہین اور کامیاب ہیں۔ تم لوگوں کی کامیابیاں میرا سر فخر سے بلند کر دیتی ہیں۔ اسی ایک کی وجہ سے کچھ ہو جاتا کہ میری اولاد اس کی جیسی نہیں۔ جو نے تعصب سے ماں کو دیکھا جو اضطراری انداز میں کنپٹی مسل رہی تھی۔ انہیں صرف دوسروں کو چت کرنے کی فکر تھی، دوسروں کو ہرانے کا شوق، انہیں شکست خوردہ دیکھنے کی ہڑپ۔ یہ لڑکی ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ کیا کرنا ہوتا ہے جو یہ ڈھنگ سے پڑھائی بھی نہیں کر سکی؟ یہ ایمن کی طرح کوئی گل کھلائے گی؟ اس کی حرکتیں کچھ اشارہ کر رہی ہیں، اس کا دل نہیں لگتا۔ فون کی گھنٹی پر لپکنا، چاندنی راتوں میں جاگنا، شاعری پر سر دھننا، کیا ہے یہ سب؟ مگر اس کی تو حرکتیں ہی عجیب۔ سچ بتاؤ، بہن ہو اس کی، کہیں یہ کچھ… خدا کے لیے ممی، جو نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے، اتنی بدگمان مت ہوں، آپ کی بدگمانیاں اسے اور متنفر کر دیں گی۔ ہاتھ پاؤں توڑ کر کمرے میں ڈال دوں گی جس دن مجھے خبر ملی کہ کچھ ایسا ویسا کر رہی ہے۔ یہ سب اس چڑیل ایمن کا کیا دھرا ہے، جاتے جاتے اپنا اثر چھوڑ گئی ہے۔ مہر النساء بھڑکنے لگی۔ اب وہ ہمارے درمیان نہیں، جا چکی ہے، مگر آپ کی الزام تراشیاں، بدگمانیاں… ممی خدا کے لیے کچھ تو سوچیں۔ ٹھیک ہے، مومو سے غلطی ہوئی، مگر اس غلطی کو بار بار دہرا کر آپ نے مومو کو بدظن کر دیا ہے۔ آپ نے کبھی محبت سے، پیار سے بٹھا کر مومو کو سمجھانے کی کوشش کی؟ الٹا اسے اور پریشان کیا۔ ہاں، ساری غلطیاں تو میرے کھاتے میں ڈال دو۔ کوئی مجھے نہیں سمجھ سکتا۔ جو نے دل میں سوچا اور دل گرفتگی سے اٹھ گئی تھی۔ مومو بستر پر اوندے منہ پڑی تھی۔ والدہ صاحبہ کے ارشادات دیکھ لینا، کسی دن ان کے کہے کو سچ کر دکھاؤں گی تو سر پکڑ کر روئیں گی۔ ان کی آواز اتنی کم بھی نہ تھی کہ ذرا فاصلے پر مومو تک نہ پہنچتی۔ جو بے دلی سے کہہ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اس گھر میں خوشی بن کر کیوں نہیں اترتی؟ یا ہمیں ہی عادت ہو گئی ہے چیخ چلا کر خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کی؟ کچھ بھی ہے، مومو پاس تو ہو گئی۔ ممی پیار سے سمجھا بجھا کر دوبارہ ایگزام دینے پر آمادہ کر سکتی تھیں، مگر ممی کو پیار سے بات کرنا آتا ہی نہیں۔ وہ ہمیشہ اس انداز میں بات کرتی ہیں کہ اچھی بات بھی غلط لگنے لگتی ہے۔ ماؤں کو تو بیٹیوں کی سہیلی ہونا چاہیے، مگر ہماری ماں… جو بولی اور مومو کو دیکھنے لگی۔ مجھے اسے چپ کروانا چاہیے، لیکن نہیں، یہ بھی ممی کی طرح ری ایکٹ کرتی ہے۔ میں کس کو سمجھاؤں؟ اور وہ ایمن، کوئی ایک سبجیکٹ بھی کلیئر نہ کر سکی۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ شاید کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک میں ہی رہ جاتی ہوں جلنے اور کڑھنے کے لیے۔ اس نے جھنجھلا کر تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ ایک پل کے لیے بھی اس کی آنکھ نہ لگی۔ تھکن وجود میں اور جھنجھلاہٹ اعصاب پر پنجے گاڑے بیٹھی تھی۔ خدا نے خوشی اس کی جھولی میں ڈال دی تھی۔ وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھی، اس لیے پتھر بن گئی تھی۔ صبح کی کرنیں پردوں پر سے چھن چھن کر اندر آنے لگی۔ اس نے کروٹ بدلی تو لبوں سے کراہ نکلی۔
जिसम यूं टूट रहा था गोया गोया सड़क कूटने वाली गाड़ी ने रोन दिया हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो जानती थी सुगरा होगी। आ जाओ, उसने भारी बुखार ज़दा आवाज़ में कहा तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चली आई। मैंने कहा बीबी की तबीयत ठीक नहीं, खुद जाकर पता कर लूँ। सुगरा, मुझे बुखार है, बिल्कुल नहीं उठा जा रहा। बहुत तेज़ बुखार है, हमीद से कहकर किसी डॉक्टर को बुला लूँ? सुगरा ने पेशानी छूकर तशवीश में कहा। नहीं, घर में बुखार की दवा होगी, वही ले लूँगी। एम्मा ने उठने की सही की। सुगरा ने सहारा देकर पीछे तकिया लगा दिया था। एमन का सर बुरी तरह चकरा रहा था। ना बीबी, खुद से दवा मत लेना, फिर अभी तो यूं भी कच्चे पक्के दिन हैं, कहीं कुछ हो ना जाए। साहब को क्या मुँह दिखाऊंगी, वो तो बहुत ख्याल रखने का कहकर गए हैं। कुछ नाश्ते में मिलेगा? एमन ने कोफ्त से टोका। हाँ हाँ, खाली पेट तो दवा भी नहीं लेनी, वो जल्दी से कहकर उठी थी। थोड़ी देर बाद मौजूद थी। एमन ने आधे स्लाइस के साथ थोड़ा सा अंडा और जूस का गिलास लिया था। दिल कुछ और लेने पर आमादा ना हुआ। बुखार की गोली लेने के बाद वो दोबारा लेट गई थी। सुगरा हौले से बोलने लगी। एक बात पूछूं एमन बीबी? उसका जहन नीम गनूदा कैफियत में था। तुम इस खुशखबरी से खुश नहीं हो? ये खुशी क्या होती है सुगरा? ये तो बेड़ी है, एक कड़वा कसीला फल जो मजबूरी में चखना पड़ेगा। कहाँ फंस गई? उसे खुद भी खबर ना थी कि बुखार के गबार में क्या कह रही थी। सुगरा के कान खड़े हो गए। ताहिर कौन है बीबी? उसने आहिस्तगी से मोहतात लहजे में पूछा। मेरे दिल का सुकून, मेरी रूह की तलब। एमन को बिल्कुल खबर न थी कि वो सुगरा से बात कर रही है। उसे तो महसूस हो रहा था कि तो बीबी शादी उससे क्यों ना कर ली। सुगरा भी उसकी कैफियत समझ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता एमन के बाल सहलाते सवाल कर रही थी। हाथ पांव बांध कर इस भेड़िए के सामने डाल दिया था। एमन करती भी तो क्या? वो बुड़बुड़ाई। कौन था? तुम्हारे चचे मामे का पुत्र या हमारा मास्टर है? सुगरा हक्का बक्का रह गई। इससे कबल के अगला सवाल करती उसे महसूस हुआ कि वो सो चुकी है। उसने आहिस्तगी से उसका सर तकिए पर डाला और बर्तन समेटकर बाहर निकल गई। अब आ भी जा कि अपने मैडम की नखरे ही उठाती रहेगी। वो बेचारी तो बुखार में धत पड़ी है। डॉक्टर बता रही थी कि हाँ वो बात भी है, पर लड़की खुश नहीं। उसने राजदाराना अंदाज में बताया। लड़कियों वाले नखरे। सुगरा ने ट्रॉली से झूठे बर्तन सिंक में रखे। तारिक बापू में किस बात की कमी है? हमीद चौंका। लड़कियों से कौन पूछे? अपनी रज्जो को अच्छी तरह समझा देना। अब अगर वापस आई तो चीर कर रख दूंगा। हाँ, आया बड़ा चीरने वाला। जब करीमे ने 50,000 इस बुड्ढे के मुंह पर मारे तो अपने आप करीमे को छोड़ने जाएगा। बात करता है। तेरी लड़की नहीं रहने वाली इस फकीरे के साथ। जब होगी तब देखी जाएगी। हमीद ने किसियाना होकर ट्राली अपनी तरफ घसीटी थी। सुगरा ने घूरा। और ये इतना माल तूने किस कसम को खिलाना है? उसने ढिठाई से कहते हुए कहा था। उसने ट्राली पूरी तरह उसके सामने कर दी। मालिक घर पर न था, मालकन बेनियाज। ऐश ही ऐश, सौदा सल्फ के नाम पर आए दिन दुगनी रकम एमन से ऐंठ लेते। उसने कहाँ कुछ कहना था कि कितने लगे कितने बजे। चुपचाप क्यों बैठी हो? गुमसुम सी। वो खामोश बैठी थी। मैं अपने सास से पूछा। वो अभी अभी बाहर से आया था। हाथ में कुछ शॉपर्स थे, साथ ही डाइनिंग टेबल पर रख दी। क्या कहती कि कभी कभी खुद अपनी ज़ुबान की तेज़ी पर शर्मिंदगी महसूस करती हैं। बारहा सोचती कि अब लड़कियों से इतने सख्त अल्फाज में बात नहीं करनी। जवान बच्चियां थीं, लेकिन जब बोलना शुरू करती तो अपनी ही नसीहतें भूल जाती। अब ज़्यादा अफसोस जोजो की वजह से हो रहा था कि उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसे यकीन होने लगा कि मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाएगा। इस चक्कर में वो ढंग से उसे सरा भी ना सकी थी। जोजो की कामयाबी पर बाबर भी खुश था। एप्पल केक और चिकन रोल लाया। हाँ, वो चाय बनाती। महर ने साख खड़ी हो गई। वो कहता हुआ उनके कमरे के सिमत आ गया, दस्तक देकर अंदर आ गया। किस बात का शौक मनाया जा रहा है? मोमो तो बिल्कुल ही सोती बन गई जबकि जोजो उठ बैठी थी। उसके चेहरे पर अफसरदगी के हल्के हल्के साए थे। मैं तुम लोगों के लिए कुछ लाया हूँ, खाएं पिएंगे, एंजॉय करेंगे। ग्रैंड पार्टी मेडिकल में एडमिशन के बाद। हरी अप मोमो, वो सो रही है, जोजो ने आहिस्तगी से बताया। ये कौन सा वक्त है सोने का? बाबर ने मोमो को उठाना चाहा। जोजो ने उसका बाजू पकड़ लिया। रहने दे भाई, खामा उठो मोमो। बाबर ने उसे उठा ही लिया था, फिर उसका मुतवरम चेहरा देखकर चौंका। रोती क्यों हो? इंसान अपनी गलतियों और नाकामियों से ही सीखता है। अगली बार ज़्यादा मेहनत करना।
مجھے دوبارہ پیپر نہیں دینے۔ تو ممی کہتی ہیں میں دوبارہ پیپر دوں۔ مجھے بی ایس سی بھی نہیں کرنا، میں سمپل بی اے کر لوں گی، لیکن دوبارہ پیپر نہیں دوں گی۔ آپ ممی سے بات کریں، مومو نے حتمی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے کر لیں گے، ابھی تو کیک کی کریم پگھل گئی ہوگی اور اس فیلئر سے بھی بات کرنی ہوگی۔ ابھی تو نہیں کی، اب کرتی، جوجو نے کہا تو بابر نے اپنا موبائل نکال کر اسے تھما دیا تھا۔ لو کر لو، اور مومو تم ذرا ٹیبل تو سیٹ کر دو۔ جوجو نے نمبر ملایا مگر مسلسل بیل جانے کے بعد بھی کال ریسیو نہ کی گئی۔ پتہ نہیں کہاں بزی ہے، بعد میں کر لوں گی۔ جوجو نے موبائل واپس بابر کی طرف بڑھا دیا تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جوجو نے بھاری سی آواز سن کر چھوٹتے ہی پوچھا۔ کچھ بخار ہے۔ ایمن دوپہر میں لان میں آ کر بیٹھی تھی جب جوجو کا فون آیا۔ تم گھر آ جاؤ نا، جوجو نے بے چین ہو کر کہا۔ کیوں، تم نے میری تیمارداری کرنی؟ وہ آہستہ سے ہنسی۔ ہاں کیوں نہیں، تم وہاں اکیلی کیوں ہو؟ شکریہ برجس بیگم، لیکن میں یہاں اکیلی نہیں ہوں، فکر نہ کرو۔ جوجو نے اس کا رزلٹ بتایا۔ ایمن کو رزلٹ کی فکر نہ تھی، وہ جانتی تھی ایسا ہی ہوگا۔ اب کیا کرو گی؟ کچھ نہیں، مجھے پڑھ کر کیا کرنا ہے؟ میرا خیال ہے طارق بھائی بھی یہاں نہیں، تم بزی ہو جاؤ گی، جوجو نے مشورہ دیا۔ مجھے بزی کرنے کا انتظام قدرت نے کر دیا، ایمن نے زہر خون لہجے میں کہا۔ مطلب؟ جوجو نے سادگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، میرا سر چکرا رہا ہے، اب آرام کروں گی۔ اس نے جوجو کا جواب سنے بغیر ہی فون بند کر دیا اور نظریں جھکا کر گھاس پر پھدکتے ٹڈے کو دیکھنے لگی۔ یا اللہ، کیسے اٹھاؤں گی یہ بوجھ جس پر دل ہی نہیں مانتا۔ اس نے ہلکی سی آہ بھری اور خواہ مخواہ ہی گھاس نوچنے لگی۔ باجی لاؤ، تمہارے سر میں تیل ڈال دوں۔ رجو کی آواز پر وہ چونکی، پھر ایک طویل سانس لے کر پوچھنے لگی۔ تم کب آئیں؟ ابھی گھنٹہ پہلے۔ وہ تیل کی شیشی ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ تمہارا وہاں دل نہیں لگتا؟ میرے پاس وہاں دل لگانے کے لیے ہے ہی کیا؟ وہ ایمن کا اندیا بھانپ کر عقب میں آئی اور چوٹی کھولنے لگی۔ ابھی آ جائے گا چیختا چنگھاڑتا۔ کریم کی کمیٹی کھل گئی ہے، بس 10,000 کم ہے، پھر میری جان ساری عمر کے لیے چھوٹ جائے گی۔ وہ ہلکے ہاتھوں سے تیل لگانے لگی۔ 10,000 جمع ہونے میں کتنے دن لگیں گے؟ ایمن محض اپنا دھیان بٹانے کو بولی تھی۔ میری اچھی باجی، اگر تم چاہو تو 1 گھنٹہ بھی نہیں، رجو ایک دم خوش آمدی لہجے میں بولی۔ وہ پیسے میں دوں۔ ایمن فوراً ہی بات کی تہہ تک پہنچ گئی تھی۔ ادھار دے دو، میری تنخواہ سے کاٹ لینا۔ کریم کے ساتھ چلی جاؤ گی، پھر تنخواہ کیسی؟ اچھا، امی کی تنخواہ سے کاٹ لینا۔ چالاک ہو۔ ایمن ہنسی تو رجو کا حوصلہ بڑھا، لگی منتیں کرنے۔ آخر تنگ آ کر ایمن نے کہہ دیا۔ اچھا لے لینا، مگر گھر میں نہیں، بینک سے نکلوانے پڑیں گے۔ کریم نکلوا دے گا، آپ چیک دے دینا، وہ جلدی سے بولی۔ بڑی بےتاب ہو، ایک ایک دن گن کر گزارا ہے۔ کتنے سال ہوئے شادی کو؟ 2.5 سال، سمجھو قید میں گزارے ہیں۔ تو پھر رجو تم اپنے شوہر کو چھوڑ جاتی؟ نہ جانے کیا سوچ کر ایمن نے پوچھا تھا۔ رجو بولی۔ خواہ چھوڑ جاتی، جس کے ساتھ رہنا نہیں اس کی اولاد کا بوجھ کیوں اٹھاتی؟ ایک بار ہوا پر میں نے ختم کر دیا۔ مطلب؟ ایمن نے الجھ کر پوچھا۔ اس مصیبت سے میری جان چھڑا۔ کریم دوسرے کی اولاد نہیں پالے گا۔ اماں کی ادھر ایک دوست ہے، بس اسی نے دوا دی۔ ایمن نہ جانے کی سوچ میں بولی۔ اس کی سوچ میں خلل موبائل کی بیپ نے ڈالا تھا۔ طارق کے چچا، وہ اکثر فون کر کے اس کی خیریت معلوم کرتے رہتے تھے۔ ایمن نے حسب عادت بے دلی سے ایک کال اٹھا لی تھی۔ کیسی ہو پتر، ٹھیک تو ہو؟ اداس ہو تو ادھر کچھ دن پنڈ آ جاؤ۔ چاچا کو خود ہی بولنے کی عادت تھی، دوسروں کی کم ہی سنتے تھے۔ سو ایمن کے مختصر جواب اور اپنی لمبی انہوں نے فون چاچی کو تھما دیا تھا۔ گاؤں میں شاید سگنل بھی پورے نہ آ رہے تھے، آواز کٹتی جا رہی تھی، بار بار اس کی طبیعت کا ہی پوچھ رہی تھی۔ ایمن چڑ گئی۔ طبیعت کو کیا ہونا ہے چاچی، اچھی بھلی تو ہوں۔ بڑا مبارک خواب دیکھا ہے۔ خیر سے میری گود میں 2 جوک ہیں، یعنی بچے، ایسے صحت مند، بالکل اس عمر میں۔ ایمن کو ہنسی آ گئی تھی۔ ہاں ہے، مخول نہ کر کڑیے، میں تیرے اور طارق کے جوکوں کی بات کر رہی ہوں۔ خوشخبری ملی تھی تو دھیان تیری طرف چلا گیا۔ فکر نہ کریں چاچی، ادھر ایسے کوئی آثار نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ جلد خبر سنائے گا۔ میں نے خواب میں اوفو، ایمن چڑھ کر فون بند کر کے ایک طرف ڈال چکی تھی۔ باجی آپ نے خوشخبری سنا دینی تھی، تیل کی بوتل بند کرتے ہوئے رجو نے اپنے ہی دھیان میں کہا تھا، تو وہ چل پڑی۔
کون سی خوشخبری؟ تمہاری ماں نے 1 گھنٹے میں خوشخبری سنا بھی دی؟ نہیں باجی، وہ تو میرا اپنا اندازہ۔ رجو گڑبڑائی۔ ہاں تمہیں الہام ہوا تھا نا؟ ذرا بلاؤ سغرا کو۔ جب میں نے اسے منع کیا تھا تو اس کی زبان کیسے ہلی؟ قسم لے لو باجی، اماں تو مجھے ابھی تک ملی بھی نہیں۔ وہ تو آپ کی حالت دیکھ کر میرا خیال تھا 10,000 خطرے میں لگنے لگے تو گھگیانے لگی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ایمن نے تیل کی شیشی اٹھا کر دور پھینک دی۔ رجو فوراً غائب ہو گئی۔ کمینی، بال بھی سمیٹ کر نہیں گئی۔ ایمن نے غصے سے بال سمیٹے تھے۔ سدرا کے بارے میں خوشخبری؟ بہت خوش ہوگی اپنے گندے شوہر کی اولاد پال کر۔ وہ نہا کر نکلی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر گیلے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ کمرے میں صفائی کرتی رجو نے کئی بار اسے دیکھا۔ کچھ کہنے کو لب کھولے پھر ہمت نہ کر پائی، دوبارہ سے جھاڑ پونچھ میں مصروف ہو گئی۔ ایمن خاموشی سے آئینے میں اپنا عکس دیکھتی گیلے بال سہلاتی رہی۔ باجی، آج تو آپ کی طبیعت اچھی لگتی ہے۔ وہ کچھ دیر بعد اس کے عقب میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ ایمن نے بے توجہی سے کہا۔ وہ باجی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کیسا وعدہ؟ ایمن نے سامنے پڑے میک اپ کے سامان کو دیکھا جو شاذ و نادر ہی استعمال ہوتا تھا۔ روپے دینے کا؟ رجو نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تو پھر؟ وہ ہاتھوں پر لوشن ملنے لگی۔ باجی، کریم آیا بیٹھا ہے۔ کہاں؟ ایمن چونکی۔ وہ ساتھ والی کوٹھی کا خان سامہ اس کا دوست ہے، اس کے کوارٹر میں کہتا ہے روپے مل جائیں گے، فقیرے سے میری جان چھڑوا دے۔ ایمن خاموشی سے لوشن ملتی رہی۔ رجو کی نظریں بار بار اس کی طرف اٹھنے لگیں۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی مگر رجو کے وجود کی بے چینی پوری طرح محسوس کر رہی تھی۔ کچھ لمحے بعد ایمن نے اپنی الماری سے چیک بک نکالی اور بیڈ کے کنارے بیٹھ کر سائن کرنے لگی۔ رجو سانس روک کے انگلیوں کی جنبش دیکھ رہی تھی۔ ایمن نے چیک سائن کر کے اس کی طرف بڑھا دیا۔ لو، 10,000 کا ہے۔ چیک جھپٹ کر سینے سے لگایا اور ایمن کے ہاتھ چومنے لگی۔ آپ بہت اچھی ہو، اللہ آپ کے دل کی مراد پوری کرے۔ ہر کسی کے دل کی مراد کہاں پوری ہوتی ہے؟ ایمن نے ہاتھ چھڑا لیا۔ رجو ہنستی روتی وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سغرا ہولتے ہوئے اندر آئی۔ رجو کو کہیں بھجوایا ہے؟ کہاں بھیجنا ہے؟ کریمے سے ملنے گئی ہوگی۔ سغرا زیر لب بڑبڑائی۔ تم اس پر زیادہ پہرے نہ بٹھا سکو گی؟ ایمن نے تلخی سے کہا تو سغرا چپ سی ہو گئی تھی۔ حمید سے ڈر لگتا ہے، خواہ مخواہ اسے مارے پیٹے گا۔ مارے گا؟ پہلے تو رجو کی مرضی کے خلاف شادی کر دی، اب مارے گا؟ بیٹیوں کو تو بے زبان جانور ہی بنا دیا ہے، نہ کوئی دل کی خوشی ہوتی ہے نہ خواہش، اور جب وہ احتجاج کریں تو انہیں مارو پیٹو۔ یہ تو اس کی مجبوری ہے، اس کے ساتھ یہی کچھ ہوتا آیا ہے، اب اپنی طرف ہی دیکھ لو۔ کر دیا نا گھر سے دور، ورنہ آج اپنی پسند کے مرد کے ساتھ سکون سے زندگی گزار رہی ہوتی، سغرا نے روانی میں کہا تھا۔ وہ بری طرح اچھلی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ بخار میں بی بی خود ہی تو بتایا تھا، کیا بھلا سا نام لے رہی تھی؟ ہاں، طاہر۔ خبردار، جو ایک لفظ بھی منہ سے نکالا، نہ جانے میں بخار کی کیفیت میں کیا کیا کہتی رہی اور تم کیا سمجھ بیٹھی؟ ایمن غصے اور گھبراہٹ میں الٹ پڑی تھی۔ بی بی، میں نے تو جو سنا وہی۔ زیادہ باتیں مت کرو، جاؤ یہاں سے، منٹ میں نوکری سے نکلوا دوں گی اگر یہاں وہاں فضول باتیں کی تو۔ نہ، تم مالکن ہو بیٹی، اور بیٹی جیسی، موت آ جائے تو کبھی کسی سے غلط بات کروں؟ بھروسہ کرو، نمک حرام نہیں ہوں۔ سغرا نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا، ادھر ادھر دیکھنے لگی، اپنی وفاداری کا یقین دلایا، یہاں تک کہ ایمن کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اسے یوں بھی کسی ہمدرد کی ضرورت تھی۔ مجھے تم سے کچھ مشورہ کرنا تو ہے مگر ابھی نہیں۔ ایمن متذبذب تھی، زیادہ اصرار نہ کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ ایمن خود اس پر بھروسہ کرے۔ ایمن بے وقوف ہے، یہ تو وہ جانتی تھی، اسے مزید مالی فائدے کیسے حاصل ہونے ہیں وہ یہ بھی جان چکی تھی۔ مومو کا ایڈمیشن بی اے میں ہو گیا، جو مختلف میڈیکل کالجز کے فارم بھرنے میں مصروف تھی۔ مہرالنساء نے اسے ساتھ لے جا کر شاپنگ بھی کروا دی۔ مومو کو لگا شاپنگ اور فرسٹ ایئر والی شاپنگ میں فرق ہے، تب وہ ہر چیز ضد کر کے لیتی تھی۔ اب جو کچھ مہرالنساء دلاتی رہیں اس نے خاموشی سے لے لی تھی۔ کسی بھی ریک کے سامنے اس کے قدم پر بھل کو رکتے، آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ ابھی وہ یہیں تک پہنچی تھی کہ مہرالنساء کی گھوری نے آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ اگر مہرالنساء کی طلب پڑھ کر ایک کتاب خوش دلی سے خرید دیتی تو مومو کا دل بڑھ جاتا۔ ماں کی ممنون ہی شوق کو جتنا دبایا جائے اتنا ہی پنپتا ہے۔ شوق کی تکمیل ہلکے پھلکے طریقے سے ہی ہونی چاہیے، زندگی میں توازن قائم رہتا ہے۔ یہ بات مہرالنساء کو کون سمجھاتا؟ خیر، لائبریری میں بہت سی کتابیں ہوں گی، مومو نے ہمکتے دل کو تسلی دی۔
شکر ہے یہ مرحلہ بھی طے ہوا۔ مومو نے گھر آ کر شاپنگ بیگز ایک طرف ڈھیر کر دیے۔ جو ابھی بھی اکیڈمی سے لوٹی تھی، کھانا کھانے کی تیاریوں میں تھی۔ ہو گئی شاپنگ؟ اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں تقریباً۔ تقریباً سے مراد؟ جو نے بالوں کو دوبارہ سے سمیٹ کر کیچر میں قید کیا۔ مجھے کچھ کتابیں بھی خریدنا تھی۔ مومو نے اپنے پیروں کو جوتوں کی قید سے آزاد کیا۔ شاعری کی؟ جو نے آنکھیں سکوڑی۔ مومو نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تمہیں لگتا ہے ممی تمہیں خرید دیں گی؟ مجھے ایسی کوئی خوشگمانی نہیں۔ وہ بیگ میں سے چیزیں نکال کر دیکھنے لگی۔ وہاں کالج لائبریری میں بہت کتابیں ہوں گی۔ مومو تم وہاں شاعری پڑھنے نہیں جا رہی ہو؟ جو نے اسے سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ جب گھر میں پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا تو شوق وہیں پورا کروں گی، وہ بنیادی سے بولی۔ تم نے اچھے نمبر لیے ہوتے تو یہ کام گھر میں بھی ہو سکتا تھا۔ ہماری ماں کو یہ سب واہیات لگتا ہے، تم اچھی طرح جانتی ہو، مومو نے تلخی سے کہا۔ میرا خیال ہے ممی بالکل ٹھیک کر رہی ہیں جو تمہارے لیے رشتہ تلاش کرنے لگی۔ جھٹکا تو لگا تو مومو چل پڑی۔ ہیں سچ؟ توبہ کتنا خوش ہو رہی ہو۔ سچ سچ بتاؤ جو مومو نے اشتیاق سے پوچھا۔ شادنا سے کہہ رہی تھی کہ کسی رشتے والی کا پتہ کرو، یوں ہی سرسری سا سنا تھا۔ یہ رشتہ کروانے والی مائیاں تو فضول سے رشتے لاتی، مومو نے منہ بنایا۔ بائی دا وے آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ بڑا سا گھر، بہت سا پیسہ، مومو نے آنکھیں میچ لی۔ سطحی سوچ، جو مرضی کہو، کسی ایرے غیرے نٹو غیرے سے تو نہیں کرواؤں گی۔ ایمن کے عیش دیکھو۔ میرا خیال ہے ہم فضول بحث کر رہے ہیں، جو نصیب میں ہو وہی ملے گا۔ میں کھانا کھانے لگی، تمہیں کھانا ہو تو آ جانا۔ شکر ہے اس قید خانے سے تو نجات ملے گی، کالج میں تھوڑا وقت تو عیش میں گزرے گا۔ نصیحتیں کرنے کو جو بھی ساتھ نہ ہوگی۔ پتہ نہیں نائن نے ایڈمیشن لیا ہوگا کہ نہیں۔ نئی سہیلیاں بھی بنانا ہوں گی۔ نائن جو کچھ کرتی ہے ہمارے جیسے گھروں میں لوگ پسند نہیں کرتے۔ اسٹار پلس پر ڈرامہ چل رہا تھا، لیکن ایمن کی توجہ ڈرامے کی طرف نہیں تھی۔ گنجلک سوچوں کا سلسلہ تھا، دماغ کو شل کر دیتا۔ دماغ تھک جاتا مگر کوئی فیصلہ ہاتھ نہ آتا۔ کس سے کہوں، کس سے مشورہ کروں؟ اس نے بال ہاتھوں میں جکڑے۔ مجھ سے کچھ کہا باجی؟ قالین پر بیٹھی دماغ سے ڈرامہ دیکھتی رجو نے چونک کر پوچھا۔ وہ آج کل بہت خوش تھی، وکیل نے اسے طلاق دے دی تھی، اب اسے صرف عدت گزارنی تھی، پھر وہ اور کریم ایک ہو جاتے۔ ایمن کے ساتھ اس کی بے تکلفی خاصی بڑھ گئی تھی۔ ایمن کو یوں بھی وہ دوسراہٹ کی ضرورت تھی تو رجو سے باتیں کر لیتی۔ رجو اپنے سارے ہی قصے اس سے کہتی تھی۔ کچھ نہیں۔ ایمن دوبارہ سے سیدھی ہو بیٹھی اور غور سے رجو کو دیکھنے لگی۔ اسی کا دیا سوٹ پہنے کتنی بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ باجی ایسے کیا دیکھتی ہو؟ رجو ڈسٹرب ہونے لگی۔ تم خوش نصیب ہو رجو، مجھے تم پر اشک آتا ہے۔ ہیں؟ وہ کیسے ایمن باجی؟ وہ ہنس پڑی۔ خوش نصیب تو آپ ہیں، تمہارا جو دل چاہتا ہے کر لیتی ہو۔ آپ کا بھی تو جو دل چاہتا ہے کرتی ہیں۔ کہاں، میں تو ابھی ایک فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کر پا رہی۔ سب فیصلے دوسروں کے ہاتھوں میں ہیں۔ میں ابھی بچے پالنا نہیں چاہتی۔ ابھی کل ہی ایمن نے رجو کے سامنے اس خیال کی تصدیق کی تھی۔ تو دفع کریں، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے، ساری عمر یہی کچھ کرنا ہے، رجو نے آرام سے کہا۔ ایمن نے اسے دیکھا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے رجو۔ مشکل کیا ہے؟ وہ ہنسی اور ایمن کو اپنے تجربات سے فیضیاب کرنے لگی۔ ایمن متحیر سی سنتی رہی۔ اسے دیکھ کر رجو نے اپنی سہیلیوں کے قصے بھی شامل کر لیے تھے۔ او مائی گاڈ، تم کس دنیا کے قصے سنا رہی ہو؟ یہ سب تو اسٹار پلس کے ڈراموں میں ہوتا ہے۔ ایمن سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ شام سدرا ایمن سے ملنے چلی آئی تھی۔ اس کا شوہر باہر ہی سے چھوڑ کر چلا گیا۔ زنک کلر کے سوٹ میں بڑی ہی کھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ چائے وغیرہ پینے کے بعد دونوں لان میں ہی نکل آئی تھیں۔ لان کی تو شکل ہی نکل آئی ہے، مالی مستقل رکھا ہے؟ سدرا نے ایک ننھا سا گلابی پھول توڑ کر ہتھیلی پر رکھتے پوچھا۔ ساتھ والوں کا مالی ہے، کبھی کبھار آ کر دیکھ جاتا ہے۔ توجہ دیا کرو، جب تک خود توجہ نہ دیں وہ بات نہیں بنتی۔ یہ دیکھو گلاب کے پودے بالکل ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے پاس وقت نہیں، ایک یہی چیز اس کے پاس وافر موجود تھی، اسی لیے کندھے اچکا کر رہ گئی۔ سارا دن گھر میں بور نہیں ہوتی ہو، میری طرف آ جایا کرو۔ کس کے ساتھ؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تبھی رجو پھولوں کی ٹوکری لے کر آ گئی۔ دونوں لان چیئر کی طرف آ گئیں۔ یہ تمہاری نوکرانی بہت بدل گئی ہے، بالکل پہچانی نہیں جاتی، بڑا رنگ روپ نکالا ہے۔ ناقدانہ نظروں سے واپس جاتی رجو کو دیکھا۔ ہاں آج کل خوش تو بہت ہے۔ کیوں، شادی ہو رہی ہے؟ سدرا ہنسی۔ اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے، ایمن نے اطمینان سے بتایا۔ اس بات پر خوش ہے؟ سدرا اچھلی۔ ہاں، عجیب بات ہے۔ عجیب کچھ نہیں، زبردستی کے رشتوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔
सेब काटते एमन ने उसे सुनाया। ये जिस तबके से ताल्लुक़ रखती है वहाँ ईमान पैसा है, सिर्फ पैसे के लिए कोई अपनी बीवी को और अपनी बेटी को भी। यहाँ तो रज्जो की मर्जी। वहाँ ये लोग 12-12 साल की बच्चियों को बीवी बनाने के लिए मजबूर करते हैं, तो कभी बदले में 80 साला बुड्ढे से ब्याह देते हैं। ये लोग इन माशरती हदूद और क़यूद के पाबंद नहीं। हम जिंदगी गुजारते हैं, इज्जत और गैरत के फलसफे इनके यहाँ ना होने के बराबर हैं। तुम भी तो किसकी बातें कर रही हो एमन, जिन्हें ना दीन का पता हो ना दुनिया का। सिद्रा के लहजे में हकारत सी थी। एमन चुप सी हो गई, फिर उसे गुस्सा आने लगा। खुद को न जाने क्या समझती है। सिद्रा उसके पूरे घर में घूमती रही, किचन में भी गई, कुछ हैरान भी हुई और तशवीश भी। सब्जियां गल रही थीं, फल इतनी वाफिर मिकदार में, फ्रीजर में न जाने कितने दिनों से बचे हों। चीज़ ठिकाने पर नहीं। लगता है तुमने कभी किचन में झांका तक नहीं, सिद्रा ने मुस्कुराते हुए पूछा। रज्जो और सूरा देख लेती हैं, एमन ने आराम से कहा। सिर्फ एमन का बेडरूम और लाउंज साफ था, बाकी कमरों में धूल मिट्टी जम रही थी। सिद्रा को गुस्सा आने लगा। कीमती फर्नीचर बर्बाद हो रहा था। मियाँ की कमाई दोनों हाथों से नौकर लूट रहे थे। कैसी बेहिस लड़की है, किसी चीज़ की परवाह नहीं। तारिक ही से बात करूंगी। मगर वो दूर बैठा था। काश घर में कोई होता। तारिक बेचारा सलीके तरीके से खर्च करने वाला और बीवी इतनी कम अकल। हसीन सूरत का क्या करना जो घरदारी का सलीका तरीका ना हो। तुम्हारी अम्मी नहीं आई? नहीं, उन्हें आते जाते रहना चाहिए, आखिर तुम अकेली हो। शायद इसी तरह नौकरों को कुछ लिहाज शर्म आए। क्या फर्क पड़ता है? एमन ने कंधे उचका दिए। बेचारा तारिक। सिद्रा उसकी बेनियाजी देखकर कुढ़ने लगी। चाची बता रही थी कि आपकी तबीयत कुछ। सिद्रा की इधर उधर घूमती नाकदाना नजरों से घबराकर बोली थी। सिद्रा खुलकर हंसी। चाची ने तुम्हें बता दिया? फिर एमन का गाल छूकर शरारत से पूछने लगी। तुमने खुशखबरी नहीं सुनाई, ऊपर से मियाँ को भी दूर भेज दिया। एमन बिदक कर पीछे हटी, नजरें चुराते बोली। इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारे लिए जल्दी होगा, मैंने तो एक एक दिन गिनकर गुजारा है। सुना है औलाद हो जाए तो शौहर काबू में रहता है। काबू में रखना ना चाहे तो वो क्या करे? ख्वामखा की मुसीबत। कॉलेज में पहला दिन था और मोमो बेहद खुश। सुबह उठकर उसने सबके लिए नाश्ता बनाया। मेहरनिसा को चाय का कप उनके बेड में ही दे आई। खुद नाश्ते के बाद अच्छी तरह तैयार हुई। इस कॉलोनी से कॉलेज वैन जाती थी। वो बाहर वाले बरामदे में टहलने लगी। मेहरनिसा बाहर आई, एक नज़र बेटी को देखा। सफेद यूनिफॉर्म में, दुपट्टे में खिला खिला शादाब चेहरा। मोमो कुछ पजल सी हो गई। ख्याल से आना जाना, ऊट पटांग सहेलियां बनाने की ज़रूरत नहीं। और इस लड़की से तो बिल्कुल भी कलाम मत करना। अगर मुझे पता चल गया कि तुम्हारी इससे हेलो हाय है तो बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। ऐसी बुरी तरह दूसरों को बसाकर खुद पीछे हट जाती है। बच्ची नहीं वो, अच्छे बुरे की तमीज़ होना चाहिए। मेरा दिल चाहता था कि तुम कॉलेज में एडमिशन लो। इम्तिहान प्राइवेट भी दिया जा सकता है, लेकिन फिर सोचा कि एक चांस दे ही दूँ। मेहरनिसा उस पर नज़रें जमाए कह रही थी। मोमल ने नज़रें उठाकर माँ को देखा। इसकी नज़रों का मतलब वाज़ेह था। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो आज तक आप मुझे माफ़ ना कर सकी? जिस लड़की के कदम एक बार भटक जाएं, वो सिर्फ मेरी नादानी थी जिसे आपने मेरे लिए सज़ा बना दिया। उनकी निगाहों से शिकवा मुतरशा था। मैं तुम पर एतबार नहीं कर सकती, मेहरनिसा कह रही थी। अब तो जोजो भी तुम्हारे साथ नहीं, इसीलिए एहतियात के साथ, बहुत संभल कर कदम उठाना। तुम वहाँ से पढ़ने जा रही हो। मेहरनिसा की बात ख़त्म होने से कबल वैन गेट के सामने रुककर हॉर्न देने लगी। जाऊँ? वो खुदा हाफिज़ कहकर निकल आई थी। बस बोझल कदमों से जाकर वैन में बैठ गई। भागती सड़क पर निगाह जमाकर सोचा, इतने कष्ट की ज़रूरत ही क्या मोमल वक़ारुल हसन। वो मुस्कुराए और रुख बदल कर वैन में मौजूद लड़कियों को देखने लगी। नई क्लास की पुरजोश और पुरौनक चेहरों की बहार थी। वो खामोशी से गेट के पास ग्राउंड में गमलों के पास जा बैठी। साइंस डिपार्टमेंट दूसरी तरफ था और उसे वहाँ नहीं जाना था। उसके सामने जाने पहचाने चेहरे गुजरते चले गए। वो एक तरफ बैठी रही। उसे पुरानी क्लास फेलोज में नजर आई थी। उसने जवाब नहीं दिए। कितने नंबर आए, कौन से सब्जेक्ट लिए, वगैरह वगैरह। मोमिल जानी पहचानी आवाज़ पर मुड़ी। उसके सामने नाइन अपने मखसूस हुलिये में खड़ी थी। सिर्फ इतना फ़र्क आया था कि उसके बेहद घुंघराले बाल बढ़कर कंधों तक आ गए थे, जिसे उसने 2 चोटियों की शक्ल में रंग बिरंगे बैंड में जकड़ रखा था। नाइन, तुम कहाँ? जहाँ तुम वहाँ हम। वो धप से उसके करीब बैठी। तो क्या तुम्हारे भी नंबर? शुक्र करो कॉलेज वालों ने कॉलेज में दाखिला दे दिया। दोनों हंस दी। नाइन ने अपने बड़े से तिकोने बैग में हाथ डालकर एक चॉकलेट निकाला, खोलकर आधा खोला, उसकी तरफ बढ़ा दिया।
مومل نے ذرا سا سوچا، پھر چاکلیٹ لے کر منہ میں ڈال لیا۔ پھر سے دونوں ہنسنے لگی۔ کیا کروں، کچھ بھی میرے پاس نہیں، خالی ہاتھ ہوں۔ طارق سے جان چھڑاؤں تو کہاں جاؤں؟ ڈیڈی، ایک ناپسندیدہ شخص کی رفاقت میں ساری زندگی گزارنا، اف یہ پہاڑ کیسے سر ہوگا؟ نئی مصیبت، جس شخص کو دل اور دماغ قبول نہیں کرتے اس کی اولاد پیدا کرو۔ ہر وقت چیخیں، شور شرابہ، اور رجو کتنی آسانی سے کہہ دیتی ہے جان چھڑا لو۔ اتنا آسان ہے کیا؟ کسی کو پتہ چل گیا تو پڑھائی بھی نہ کرو، دوبارہ شروع کر دوں، کسی مقام پر پہنچ گئی۔ لیکن یہ تو بہت لمبا پروسیس ہے۔ وہ ٹیرس پر یہاں سے وہاں ٹہلتی الجھ رہی تھی، تبھی نگاہ بھٹک کر گیٹ تک گئی۔ رجو تیز تیز قدم اٹھاتی گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ حمید گیٹ پر نہیں تھا اور اکثر گیٹ پر نہیں ہوا کرتا تھا۔ آرام سے بیٹھا بیڑی پیتا رہتا، مگر یہ بات ایمن نہیں جانتی تھی۔ ایمن گیٹ کے دوسری طرف کھڑے شخص کو بھی دیکھ رہی تھی۔ اس کی گیٹ کی طرف پشت تھی۔ رجو ذیلی گیٹ کھول کر باہر نکلی اور اس کا بازو تھام لیا۔ وہ ایک دم ہنسنے لگے۔ کچھ لمحے وہیں کھڑے باتیں کرنے کے بعد اس نے رجو کا ہاتھ تھاما اور دونوں ایک طرف۔ ایمن نے انہیں تب تک دیکھا جب تک وہ دونوں نظروں سے اوجھل نہ ہو گئے، پھر ایک آہ بھر کر رہ گئی۔ تم بھی ان سے متاثر ہو، جن کو نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا؟ سدرا کی آواز کانوں میں گونجی۔ دل کی خوشی سے بڑھ کر کیا ہے؟ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد وہ نیچے آ گئی اور ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی، مگر کچھ بھی اچھا نہ لگ رہا تھا۔ چھوٹی نمو چپکے سے آ کر قالین پر بیٹھی۔ ایمن کو بھوک سی محسوس ہو رہی تھی۔ نمو، تمہاری ماں کہاں ہے؟ باورچی خانے میں۔ ایک سیب اچھی طرح دھو کر کٹوا کر لاؤ۔ جی۔ وہ فوراً بھاگ گئی۔ ایمن صوفے پر نیم دراز ہو کر چینل بدلنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سیب لے کر آ گئی۔ بی بی، کبھی سیب کھایا، کبھی جوس پی کر آسرا کر لیا۔ ڈھنگ سے کھانا نہیں کھاؤ گی تو تمہاری اولاد نہ بچے گی۔ اوفو، ایمن نے کوفت سے اسے دیکھا۔ بیٹی، تمہارے ہی بھلے کے لیے کہتی ہوں، پورا چیک اپ نہیں کروایا۔ سیب یہاں رکھ دو اور میرے کھانے کی فکر نہ کیا کرو۔ ایمن نے میز کی طرف اشارہ کیا۔ اسے دیکھ کر سکرا نے زیادہ بات نہیں کی، سیب کی پلیٹ میز پر رکھی اور جھجکتے ہوئے کہا، کچن کا کچھ سامان منگوانا تھا۔ ہفتہ بھر قبل تو مہینے بھر کا سامان منگوایا تھا۔ دراز میں میرا پرس ہے، نکال کر لاؤ۔ طارق ملازموں کا یوں بیڈ روم میں آنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ہر چیز ملازموں کی نظر میں آ جاتی ہے۔ تم تو الماریاں بھی ڈھنگ سے لاک نہیں کرتی۔ یوں ہی رجو کو بیڈ روم میں بھیجنے پر ٹوکا۔ اعتبار نہیں تو نکال دیں، اس نے آرام سے کہا۔ کس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ خود خیال رکھنا پڑتا ہے ایمی، طارق نے سمجھایا۔ پرس میں 1000 روپے تھے۔ ملازم لے آئے گا بی بی، آج کل مہنگائی۔ مزید کچھ کہنے سے قبل ایمن نے چیک بک نکالی، آنکھیں چمکنے لگیں۔ حمید کو بھیجتی ہوں۔ حمید منہ لٹکائے واپس آ گیا تھا۔ اکاؤنٹ میں تو پیسے نہیں جی، ختم ہو گئے۔ ایمن کو حیرت نہ ہوئی، اس نے صرف پوچھا تھا۔ کہوں گی تھوڑے بھجوا دیں، آپ ناراض ہوں گے۔ صاحب ناراض ہوں گے؟ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی، سغرا نے دبے دبے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ کون سا عیاشیوں میں اڑا دی ہیں، گھر میں ہی لگے ہیں، ایمن نے تنک کر کہا تو سغرا کو قدرے اطمینان ہوا۔ طارق کا فون دوبارہ آ چکا تھا۔ ایمن نے دانستہ اٹینڈ نہیں کیا۔ رات کو طارق کا فون آیا تو ایمن نے اٹھایا تھا۔ کہاں گم ہو، اتنے فون کیے؟ وہ چھوٹتے ہی ناراض ہونے لگا۔ اب ہر وقت تو موبائل ہاتھ میں نہیں لیے پھرتی، ایمن نے رکھائی سے کہا۔ گھر میں دل لگ گیا، مجھے باورچن بنا کر چھوڑیں گے؟ ایمن کو خواہ ہی غصہ آنے لگا۔ دل تو چاہتا ہے تمہیں ایسا باندھ کر رکھوں کہ کسی قابل ہی نہ رہوں۔ خود تک محدود رکھنا چاہتے ہیں؟ آخر شوہر ہوں تمہارا، کاغذی رشتے سے کون کسی کو باندھ سکتا ہے؟ ایمن تلخ ہونے لگی۔ میں تو اسے آسمانی رشتہ سمجھتا ہوں، کیونکہ جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں۔ اب کہ آؤں گا تو ایسے رشتوں میں باندھ جاؤں گا کہ کچھ اور سوچ نہ سکو گی۔ وہ اچھی طرح سمجھتی تھی کہ وہ کس رشتے کی بات کر رہا ہے۔ اس کا دماغ چٹکنے لگا۔ خرچے کے لیے پیسے بھجوا دیں؟ کیا مطلب؟ وہ ایمن کے یوں ٹریک بدلنے پر بدمزہ ہوا۔ کس بات کا مطلب پوچھ رہے ہیں؟ سارے روپے ختم ہو گئے۔ طارق متعجب ہوا۔ آپ تو یوں حیران ہیں کہ گویا لاکھوں بھجوائے تھے۔ لاکھوں نہ صحیح، گھر کے 2 ماہ کے خرچے کے لیے کافی تھے۔ میں نے کیا شاپنگ میں اڑا دیے؟ شاپنگ بھی نہیں کی تو پھر ختم ہو گئے؟ عجیب باتیں کرتے ہیں، اگر پیسے نہیں ہیں تو کہہ دے، خواہ کہانیاں کیوں بنا رہے ہیں؟ ایمن نے کہا تو چپ ہو گیا، شاید ڈیڈی سے منگوانے والی بات بری لگی تھی۔ بھجوا دوں گا، طارق نے آہستگی سے کہا، پھر کچھ سمجھانے کی خاطر بولا، میں مخصوص رقم مہینے کے لیے بھجواؤں گا، تم بجٹ بنا کر رکھنا، اسی میں مہینہ پورا کرنے کی کوشش کرو، نوکروں کے ہاتھ میں مت دو۔
یہ لوگ ضرور ہی ڈنڈی مارتے ہیں۔ اوہو، میں نے تو سنا تھا کہ آپ بہت کماتے ہیں، ایمن نے تنزن کہا۔ ایمن، ہم نے ابھی ابھی اپنا گھر مکمل کیا ہے، جانتی ہو اس پر میری ساری بچت لگ چکی ہے۔ گاڑی خریدنا، میرا ارادہ پاکستان میں کاروبار شروع کرنے کا ہے، اس لیے سرمایہ تبھی یہ سب ممکن ہے۔ ابھی تو ہم دو ہیں، بچت کر سکتے ہیں، فیملی کے ساتھ اور بڑھیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد میری طرح کمانے کے چکر میں گھن چکر ہی بنی رہے، پرآسائش اور اچھی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دال پکا کر دو دن گزارا کر لیا کروں گی۔ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ میری بھجوائی گئی رقم اتنی بھی کم نہیں ایمن بی بی کہ تمہیں 2 دن دال کھانا پڑے۔ سلیقے سے بھی چل سکتے۔ طارق کو غصہ آ گیا۔ تو سمجھ لے مجھ میں سلیقہ ہی نہیں۔ وہ تو نظر آ رہا ہے، طارق نے کہا تو ایمن نے غصے سے موبائل ہی بند کر دیا اور بڑبڑانے لگی۔ ٹٹ مجھیا کنگلا، اور اس کنگلے نے 2 دن میں ہی 20,000 مزید بھجوا دیے تھے۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔